امریکہ کی مسلسل جارحیت پر ایران کا بڑا اقدام، مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد روک دیا۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا امریکہ کو بھرپور جواب دینے کا عزم، تہران لڑنے اور مرنے پر تیار۔ خطے میں امریکی تنصیبات پر تباہ کن حملے، کئی اہداف کو نشانہ بنایا۔ بس بہت ہوا، ایران نے امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد معطل کر دیا۔ تہران لڑنے اور مرنے پر تیار، خطے میں امریکی تنصیبات کو اڑا کر رکھ دیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں امریکہ نے وعدہ خلافی کی، معاہدے کی پاسداری نہیں کی، اب ایم او یو بے اثر ہو گیا، ہم امریکہ کے اقدامات کا جواب دیں گے۔ ایران کی اولین ترجیح ملک کا مضبوط دفاع قرار۔ امریکی حملوں پر ایران کا جوابی آپریشن نصر 2 جاری۔ کویت میں امریکی فوج کے لاجسٹک مرکز کو ملیہ میٹ کر دیا۔ ایئر بیس کا ریڈار سسٹم، ہینگر اور ڈرون تنصیبات تباہ۔ تہران نے الاحمدی بندرگاہ پر امریکی بحری بیڑے کو نشانہ بنایا۔ ٹیلی کمیونیکیشن سینٹر برباد ہو گیا۔ اہم تیل تنصیبات پر بھی میزائلوں کی بارش، متعدد افراد زخمی۔ ایران نے بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر بھی میزائل داغے، امریکی جنگی طیارے نشانہ بنے، انٹیلیجنس ڈیٹا سینٹر تباہ کر دیا۔ ایرانی فوج کا اردن کے الرزق ایئر بیس پر 2 امریکی جنگی طیاروں کو مکمل تباہ اور کئی کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ حملے میں کئی امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ ادھر آبنائے ہرمز میں جہاز رانی مشکل ہو گئی، 2 جہاز بارودی سرنگوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گئے۔ پاسداران انقلاب نے امریکی فوجی اڈوں کو جائز ہدف قرار دیا، واضح کیا کہ جن ممالک میں امریکی اڈے ہیں وہ ہمارے جواب کے لیے تیار رہیں۔ ادھر امریکہ کے ایران پر حملے جاری، شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ ہرمزگان میں 7 شہری شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی فوج نے 3 پلوں اور سرنگوں کو نشانہ بنایا۔ حملوں کے بعد متعدد سڑکیں اور راستے بند۔ جاسک میں واٹر پلانٹس پر حملوں میں 10 افراد پانی سے محروم ہو گئے۔ یزد شہر، اہواز اور لار میں بھی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ بو شہر، بندر عباس، سیرک، جزیرہ قیشم اور امیدیہ شہر میں بھی میزائل برسائے۔ 116 ٹیلی کام ٹاور تباہ ہو چکے۔ سینٹ کام کے مطابق حملوں کا ایک اور سلسلہ مکمل کر لیا۔ ایرانی بندرگاہوں پر بحری ناکہ بندی بھی مکمل طور پر نافذ ہے، جبکہ مشرق وسطیٰ میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی تعینات ہیں جو مکمل طور پر چوکس اور ہر قسم کی کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق 6 جولائی سے جاری امریکی حملوں سے شہادتوں کی تعداد 50 ہو چکی ہے، 500 سے زائد افراد زخمی۔ تیل کی عالمی منڈی اس وقت بارود کے ڈھیر پر ہے، چنگاری سلگ چکی ہے۔ امریکہ اور ایران کے حملوں نے تیل کی قیمتوں کو آگ لگا رکھی ہے، یہ شعلے مزید بھڑکنے کا امکان ہے۔ کیونکہ اب ڈونلڈ ٹرمپ مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ ایندھن فراہم کرنے والے طیارے اسرائیل بھیجے جائیں تاکہ اگر جنگ طویل ہوئی تو ایران کے خلاف فضائی آپریشنز کی صلاحیت برقرار رکھی جا سکے۔ رپورٹس یہ بھی آ رہی ہیں کہ امریکی صدر ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے نئے آپشنز کا بھی جائزہ لے رہے ہیں، جن میں ایرانی جوہری تنصیبات پر فیصلہ کن حملے شامل ہیں۔ ابھی تک امریکہ کی جانب سے ایسا کوئی باضابطہ اعلان تو نہیں کیا گیا، لیکن اگر یہ منصوبے عملی شکل اختیار کرتے ہیں تو مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مزید بڑھے گی۔ ایران بھی ممکنہ جوابی کارروائی کرے گا جس کی آگ پورے خطے میں پھیلے گی۔ پھر تیل کی قیمتوں کو لگام ڈالنا شاید کسی کے بس میں نہیں رہے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کی بہن سیاسی مفادات کے لیے دشمن کی زبان بولنے لگی، اپنے مفادات کے لیے ریڈ لائن عبور کر لی۔ نورین نیازی کی مار کر حق سے متعلق حرزہ سرائی، جنگ کو افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ قرار دے دیا۔ متنازع انٹرویو میں کہا بھارت نے اسرائیل کے کہنے پر پاکستان پر حملے سے گریز کیا۔ نورین نیازی کا لب و لہجہ مخصوص بیانیے کا آغاز قرار۔ ماہرین کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور ان کی بہنیں ذاتی مفادات کے لیے ملکی سالمیت کو بھی داؤ پر لگا سکتی ہیں۔ بیان بھارتی بیانیے کے لیے تقویت کا سبب قرار دے دیا۔ نورین نیازی نے غلط بات کی، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو فکس نہیں کر سکتی۔ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان کا رد عمل پروگرام میرے سوال میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ایک ایک انچ کی حفاظت ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت فکس نہیں کر سکتا، پاکستان کی ایک انچ تو پھر نورین نیازی نے غلط کہا نا، حفاظت ہے وہ ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ تو پھر نورین نیازی نے غلط کہا نا۔
اگر میں ان کا انٹرویو دیکھ لوں تو پھر میں بہتر کمنٹ کر پاؤں گا ابصار صاحب. میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ مودی 2 منٹ میں پاکستان کو ختم کر سکتا تھا، اس نے نہیں کیا. نورین نیازی یہ کہہ رہی ہیں، یہ صحیح کہہ رہی ہیں غلط کہہ رہی ہیں؟ چھوڑیں اسرائیل. نہیں، میں نے تو اس کی نفی کر دی. نورین نیازی غلط کہہ رہی ہیں. بات کہی ہے. بانی پی ٹی آئی کی بہن نوری نیازی کا پاکستان مخالف بیان، مگر چیئرمین پی ٹی آئی نے شہداء کو پاکستان کا فخر قرار دیا ہے. بیرسٹر گوہر کی مولانا فضل الرحمان کے متنازع بیان کی مخالفت، بولے آزاد کشمیر انتخابات کا بائیکاٹ ختم کرنے کے لیے تجویز زیر غور ہے، پارلیمانی پارٹی کے سامنے معاملہ رکھیں گے. مولانا صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں اور ہم تو پہلے کوشش کرتے رہے کہ وہ ہمارے ساتھ الائنس کا بھی حصہ ہو، اور ہم نے ایک جوائنٹ اپوزیشن کی بھی کوشش کی اور اسمبلی کے فلور پہ بھی ہم لے رہے ہیں. جہاں تک ان کی شہداء سے ریلیٹڈ سٹیٹمنٹ ہے اس سے ساتھ تو ہم متفق نہیں ہیں. شہداء پہ ہم سیاست نہیں کرنا چاہ رہے. شہداء کے بارے میں دو ٹوک فیصلہ ہے کہ شہداء ہمارے ہیں، وہ ہمارے فخر ہے، وہ ہمارے ہیرو ہیں. بوائے کا فیصلہ آج بھی ہمارا وہی ہے کہ ہمارا بوائے پر فیصلہ ہے. البتہ ہمارے پاس سجیشن ضرور آئی ہیں، کچھ لوگوں کی طرف سے سجیشنز آئی ہے کہ اس فیصلے کو ریویو کرے، اس کو پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے. اور جو ہمارا بورڈ بنا ہوا ہے، اپیلیٹ بورڈ بنا ہے، اور مین جو بورڈ تھا جس نے ٹکٹ اوارڈ کرنے کے لیے ہمیں ریکمنڈیشنز دینی تھی، ان سے صلاح مشورہ کریں گے. اگر وہاں کے حالات چینج ہو جائیں گے تو ہم ضرور ریویو کریں گے. سانحہ زیارت کے لواحقین اور حکومت کے درمیان معاہدہ طے پا گیا. کوئٹہ پھاٹک پر 10 روز سے جاری دھرنا ختم کر دیا گیا ہے. پولیس شہداء کی نماز جنازہ کوئٹہ میں ادا، میت تدفین کے لیے آبائی علاقے روانہ کر دی گئی. رپورٹ کریں گے محمد عاطف. شہداء زیارت کے لواحقین اور حکومت کے درمیان معاہدہ طے پا گیا. کوئٹہ پھاٹک پر 10 روز سے جاری دھرنا ختم، شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. معاہدے کے تحت ابتدائی مرحلے میں کوئلہ پھاٹک کا نام شہداء زیارت چوک رکھ دیا گیا، جبکہ زیارت کے کئی سکولز، تھانے، طبی مراکز اور محکمے شہداء کے ناموں سے منسوب کر دیے گئے. شہداء کے لواحقین کی کفالت، مراعات، مالی امداد، سرکاری نوکری کی فراہمی، بچوں کی تعلیم اور جوڈیشل کمیشن کا قیام معاہدے کا حصہ ہے. شہداء کے لواحقین اور تمام سیاسی جماعتوں کو امن و امان پر ان کیمرہ بریفنگ بھی دی گئی. یقین دہانی کرائی گئی کہ دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور بھتہ خوروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. تھانہ زیارت کے لواحقین کے تمام مطالبات مان لیے ہیں اور اس کا کریڈٹ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کو جاتا ہے. 7 جولائی کو زیارت میں مانگی ڈیم پمپنگ سٹیشن کی سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکاروں پر حملہ ہوا تھا، جس میں 27 پولیس اہلکار شہید ہوئے. کیمرامین شہزاد انور اور ساتھی رپورٹر مجیب اللہ کے ساتھ محمد عاطف، سما، کوئٹہ. میو ہاسپٹل کے شعبہ امراض قلب کے تھرڈ پارٹی آڈٹ میں مبینہ کرپشن کا انکشاف. رپورٹ کے مطابق میو ہاسپٹل سے لاکھوں روپے مالیت کے 17 سٹنٹ چوری ہوئے ہیں. ذرائع کے مطابق شعبہ کارڈیالوجی کے رجسٹرار پر مبینہ کردار کا الزام بھی ہے. دانیال عمر سے مزید جانتے ہیں. دانیال بتائیے مزید کیا انکشافات ہوئے ہیں؟ دیکھیں، میو اسپتال میں مبینہ کرپشن کا معاملہ سامنے آیا ہے، جہاں اسپتال کے شعبہ کارڈیالوجی سے لاکھوں روپے کے سٹنٹس غائب ہونے کا انکشاف ہوا ہے. تھرڈ پارٹی کی آڈٹ رپورٹ میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ تقریباً 3000 سے زائد سٹنٹس پروکیور کیے گئے تھے. ان میں سے 17 سٹنٹس ایسے ہیں جن کا کوئی بھی ریکارڈ موجود نہیں ہے. اسپتال نے اس معاملے کے اوپر اب تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا ہے، جبکہ اسپتال ذرائع کا یہ موقف ہے کہ جو شعبہ کارڈیالوجی کے رجسٹرار ہیں انہوں نے مبینہ طور پر یہ سٹنٹس غائب کیے، چوری کیے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو نجی اسپتالوں میں فروخت بھی کیا گیا. نیو اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر مدبر ریحان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ موقف ہے کہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے جو عناصر ہیں وہ اس چوری کے پیچھے ملوث ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہے جس میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے جو مختلف عہدیدار ہیں وہ ان سٹنٹس کو شعبہ کارڈیالوجی سے لے جا کر اپنی ذاتی گاڑیوں کے اندر رکھ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ اسپتال سے باہر لے جا رہے ہیں.